السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے جس ٹاپک پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یا لیکچر تیار کر رہے ہیں وہ ہے جی کہ گراؤنڈ فار کینسلیشن آف بیل۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل لیگل ایجوکیشن بائی ندیم شہزاد پر گراؤنڈ فار پری ٹیسٹ بیل اور گراؤنڈ فار پوسٹ ٹیسٹ بیل جو ہے اس پر لیکچرز موجود ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے گراؤنڈ فار کینسلیشن آف بیل جو ہے، اب سب سے پہلے تو جیسے ہم پہلے کرتے ہیں کہ اس کا سیکشن جو ہے وہ 497 سب سیکشن 5 ہے CRPC 1898 پاکستان، اور ریڈ ویڈ جنرل کلاسز ایکٹ جو ہے 1897 اس کا سیکشن 21 ہے کہ جو کورٹ جو ہے آرڈر کرتی اس کو ریکال کر سکتی ہے، یہ اس بیس پر جو ہے یہ سیکشن قائم ہے۔ دیکھیں کہ گراؤنڈس آف کینسلیشن آف جو بیل ہے اور گراؤنڈ فار گرانٹنگ بیل ہے، یہ دونوں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک دفعہ ملزم کو جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے تو اس کے لیے اب اس کی کینسلیشن کے لیے اسٹرانگ گراؤنڈس کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کون سی گراؤنڈس ہیں؟ جب کسی کورٹ سے جو ہے وہ ملزم کو بیل مل جائے اور مستغیث فریق جو ہے وہ اس آرڈر کے خلاف جائے سپیریئر کورٹ میں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دو گراؤنڈ پر جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو بیل دی گئی ہے یہ پرنسپل آف لا آف گرانٹنگ بیل کے اگینسٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ پریورس آرڈر ہے، پرورس آرڈر ہے، یعنی یہ آرڈر جو ہے آن دا فیس آف جو ہے اس کا یہ والا آرڈر جو ہے یہ ایلیگل ہے اگینسٹ جو ہے۔ تو اس میں دوسرا جو ہے کہ یہ والی دو گراؤنڈ پر ہم جو ہیں وہ کینسلیشن آف بیل میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہیں اگر ایک ملزم کو ضمانت دے دی گئی اور بعد میں ہم جس کورٹ نے ضمانت دی ہم اسی میں اس کو ریکال کرنے کے لیے کینسلیشن آف بیل میں جاتے ہیں، تو ہم کون سے گراؤنڈ میں جاتے ہیں؟ زیادہ تر ہم اس میں جاتے ہیں کہ ملزم کو جس کو جو بیل دی گئی تھی اس نے اس کی مس یوز کیا ہے اس لبرٹی آف بیل کا، تو اس نے تھریٹ کیا ہے جو ہے وہ مستغیث کو۔ دوسرا ہے کہ جس جرم میں ملزم کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی تھی اس نے اسی کو ریپیٹ کیا ہے۔ تو تیسرا جو ہے اس میں کہ ملزم نے جو ہے وہ ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے جو ایویڈنس کو، جو اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے جیسے ڈاکومنٹری ہے یا کوئی اور ہے تو اس نے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی تیسری گراؤنڈ ہے۔ اور چوتھی گراؤنڈ اس میں یہ ہے کہ ملزم جو ہے اس نے کوئی ایسے ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں اور اس کا ابسکونڈ کرنے کا خدشہ ہو اور یہ ٹھوس ثبوت ہو مستغیث کے پاس کہ جی وہ جو ہے وہ ابسکونڈ کر رہا ہے، تو عدالت جو ہے اس کی کو دی گئی ضمانت کو ریکال کر سکتی ہے، اس کو کینسلیشن کے لیے اس کو آرڈر کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے وہ گراؤنڈس جن گراؤنڈس پر جو ہے وہ کینسلیشن آف بیل دی جاتی ہے۔ کینسلیشن آف بیل جو ہے وہ کافی مشکل سے ہی کوئی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے کسی شخص کو کسی ملزم کو ضمانت دے دی تو اس کو پھر کینسلیشن کروانے کے لیے بہت ہی ناممکن سی بات ہوتی ہے، کیونکہ جو کسی کی لائف اینڈ لبرٹی کو بغیر کسی جو ہے وہ وجہ سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی شخص کا اس کی لبرٹی کا۔ تو کیونکہ بیل جو ہے یہ ہمارا جو عام کلچرل عام ہے کہ جب بیل ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جی کیس ہی فارغ ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ٹرائل جو ہے ٹرائل میں اگر ملزم کی گناہ گاری ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو ضمانت جو ہے وہ خارج ہونے کا اپنے پھر یاد رکھنا ہے، اس کو فنگر ٹپس پر لینا ہے۔ جو قانون کے نئے طالب علم ہمارے جونیئرس ہیں کہ دو گراؤنڈس جو ہیں اگر ہم اوپر کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی جناب یہ جو آرڈر ہوا ہے یہ جو بیل کے جو اس میں لا ہے، بیسک لا ہے، لا آف بیل ہے، پرنسپلس ہیں اس کے متعین کیے گئے ہیں،
ان کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فور دا فیس آف ریکارڈ ہی یہ انلیگل ہے، پرورس ہے، تو اس دونوں گراؤنڈ پر جو ہے ہم سپیریئر کورٹ میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ اگر ملزم کو ضمانت دے دی جائے اور اس کے بعد وہ مستغیث یا گواہان کو جو ہے وہ دھمکائے، تو اس مس یوز کرے اپنی لبرٹی کو، تو اس کے خلاف بھی کینسلیشن میں جایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کیس افینس جو ہے اس کو رپیٹ کرے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے مستغیث کی شہادت کو، یا اسکاٹ کرنے کا اس کا کبھی امکان ہو، تو عدالت اس کی بیل کو کینسل کر سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے گراؤنڈس ہیں فار کینسلیشن آف بیل۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔